mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 9, that ye shall have the meat of all the things in the water. All that has fins and scales you shall eat. Deuteronomy, chapter number 14, verse number 11 says that you shall have the lawful meat of the birds. Deuteronomy, chapter number 14, verse number 20 says that you shall eat the meat of the lawful fowls. It's allowed. Further, if you read, it's mentioned in the book of Hebrews, chapter number 5. شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جس کے علاوہ کوئی مہربان اور رحم کرنے والا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرائیں گے جنہوں نے اپنے کردار سے کئی مسلمانوں کے دل بدل دیے۔ انہی میں سے ایک ہے ہم سب کے ہر دل عزیز اور عالم اسلام کے انتہائی معتبر شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک۔ دوستو، آپ سب ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو واقف ہوں گے کیونکہ انہوں نے نہ صرف ان گنت لوگوں کے دلوں سے دین سے متعلق شبہات ختم کیے بلکہ لوگوں کو اپنے علم سے اس حد تک متاثر کیا کہ کئی لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کامیاب زندگی کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ اس ہیرے کو تلاشنے والی شخصیت کون سی ہے؟ اور ذاکر نائک نے پہلی بار کس شخصیت سے مل کر دین اسلام کے راستہ اختیار کیا اور وہ اتنے بڑے داعی بن گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ Not all meat. Dead meat. They say dead food and bracket meat. It is dead meat is prohibited. Even in the Quran. Surah Baqarah chapter 2 verse 173, Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, Surah An'am chapter 6 verse 145, Surah Nahl chapter 16 verse 115, Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir, wa ma uhilla li ghayri Allah bih. Forbidden for you for food, dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah has been invoked. ناظرین، اس بات کا اعتراف ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ایک اجتماع کے دوران خطاب میں کیا۔ دوستو، اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ کس طرح شیخ احمد دیدات نے ان کی زندگی بدل دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ کس طرح شیخ نے انتہائی محدود وسائل اور آج کے دور کی طرح کمیونیکیشن کے ذرائع نہ ہونے کے باوجود لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ شیخ احمد دیدات نے صرف چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وسائل کی کمی کے باعث انہیں مجبوراً تعلیم چھوڑنا پڑی۔ بھارت چھوڑ کر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے جنوبی افریقہ جانا پڑا، جہاں انہوں نے فرنیچر کی دکان میں سیلز مین کی نوکری اختیار کی۔ Man, the person who changed my life and converted me from a doctor of a body to a doctor of soul. And I'm sure you know the name of that man. He's none other than Sheikh Ahmad Deedat. After passing standard 6, he was forced to leave his education. A man with small means. He was forced to leave the country India where he was born. Then he goes to South Africa. He does a job of a salesman. He works in a furniture shop. جنوبی افریقہ میں قیام کے دوران انہیں عیسائی مشنریوں کی جانب سے اکثر سننا پڑتا کہ اسلام ایک بے مقصد دین ہے، یہ بے رحم ہے۔ نعوذ باللہ۔ وہ اسلام پر حملے کرتے تھے تو شیخ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مشنریوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین نہیں جیسا کہ وہ سوچتے ہیں۔ اس جستجو میں ایک کتاب ان کی نظر سے گزری۔ اس کتاب کا نام اظہار الحق The Truth Revealed تھا، جو مولانا قرآنوی نے لکھی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے دین اسلام کی راہ میں سفر شروع کیا۔ انہوں نے 40 سال تک عرق ریزی کر کے دین اسلام کی روح کو پا لیا اور 40 سال بعد انہوں نے عیسائی مشنریوں کو چیلنج کیا۔ یہ سال تھا 1984 کا۔ اس وقت جمی سوا گیٹ بہت مشہور اور اثر رکھنے والا عیسائی مشنری تھا۔ مذاکرے سے چند ہفتے قبل ایک شخص نے شیخ سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمی سے بحث نہ کریں۔ میں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور وہ آپ کو نچوڑ کر پھینک دے گا۔ سوچیں، وہ شیخ احمد دیدات کو نصیحت کر رہا تھا لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ امریکہ میں گئے جو جمی کا اپنا ملک تھا اور مذاکرہ کیا۔ اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے جمی کو علمی میدان میں ایسا پچھاڑا کہ وہ بولنا بھول گیا۔ سوچیں کہ ایک ایسے شخص نے جمی سواگیٹ کو چیلنج کیا جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ وہ چھٹی پاس تھا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے عیسائی مشنریوں کے منہ بند کر دیے۔ انہوں نے پوری عیسائیت کو چیلنج کیا اور اللہ کی مدد سے
فتح بھی حاصل کی۔ What mankind must have is a change of heart. You don't deal it from the exterior. It comes from the inside. Only Jesus Christ can do that. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Said, woe to them who write the book with their own hands, then say this is from God. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. That they may benefit from it some small reward. Like that $15 million net profit they made on the RSV. اب سوچے کہ ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ پہلا تو یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں تھے تو رحمت خداوندی سے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا۔ دوسرا یہ کہ ان کا مقصد بہت واضح تھا اور وہ تھا، میں اسلام پر لگے الزامات کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ میں عیسائی مشنریوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اسلام بالکل ایسا مذہب نہیں جیسا کہ وہ سوچتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کیا یہ سب کسی فائدے کے لیے تھا؟ جی ہاں، مگر دنیاوی نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے تھا۔ لیکن اس نیک مقصد نے انہیں دنیا میں بھی وہ عزت بخشی کہ آج بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے۔ 1986 میں اسلامی دنیا نے ان کو ان کی خدمات کے صلے میں سب سے بڑے ایوارڈ کنگ فیصل ایوارڈ سے نوازا۔ ایک چھٹی جماعت پاس شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے یہ سب ایوارڈ اس میں ملے $20,000 یا سونے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ اس وقت عیسائی مشنری مسلمانوں کو دبا رہے تھے۔ مسلمانوں کا مورال اس وقت اپنی سب سے کمزور سطح پر تھا۔ انہوں نے اس وقت مجھ سمیت ہزاروں نوجوانوں کو متاثر کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہوں نے عیسائی مشنریوں کی لکھی کتابوں کو ہی استعمال کیا جو انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لکھی تھیں۔ عیسائی سوال کرتے گئے اور وہ انہی کی لکھی کتابوں سے معروضات لے کر بتاتے رہے کہ قرآن کی صورتیں بتاتے اور مخالفین لاجواب ہو جاتے۔ ان کا مقصد ہرگز مشہور ہونا یا کنگ فیصل ایوارڈ جیتنا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی رضا تھی۔ ذرا سوچے کہ انہوں نے 40 سال علم کی راہ میں گزار دیے۔ وہ صبر اور تحمل سے اس وقت عرق ریزی کرتے رہے جب تک انہوں نے اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی کو چیلنج کیا، نہ ہی کسی سے کوئی مذاکرہ کیا کہ کہیں دلائل کی کمی کے باعث عیسائی مشنریوں کو بات کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ جب انہیں کامل یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد سے وہ انہیں مذاکرے میں اسلام دشمنوں کو لاجواب کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تب ہی انہوں نے مشنریوں کو چیلنج کیا اور ایک ہی جھٹکے میں پچھاڑ دیا۔ جو عیسائی مشنری اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے اور پروپیگنڈا کرتے تھے، آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور خاص اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو شیخ احمد دیدات نے حق کا علم اٹھایا، تو اللہ نے ان کا نام ایسا پھیلایا کہ رہتی دنیا تک سلامت رہے گا۔